بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ اثناء سفر جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سالہ لڑکا بڑے والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست و سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز سے گویا ہوا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کے ایمان و ایقان پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات و اخراجات میں خود کیا کروں گا، لہٰذا تمام سفر میں نے اس کا خاص خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلہ میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ آج خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی ہی دونوں میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و اذکار میں محور رہتا تھا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی، میں اسے تلاش کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتا۔ مکہ ہو کے مینا، مزدلفہ ہو کے عرفات میں بے تابانہ تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید کر دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کروں، اے میرے اللہ تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا میں تو تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو۔ مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے رو رہا تھا اور آہ و بکا کر رہا تھا کہ اس کا جسم ایسے کپ کپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا، اور بار بار کہے جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول فرما لے۔ آخر اس نے ایک دلدوز آہ بھری تڑپ اور پھر ساقط ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ایک غیب سے آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا، دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی سے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا پروانہ عطا فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی بچے کی طرح اللہ سے محبت اور ہمیں اس کی بندگی پر اور اس کی توحید پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔